اسلامی عقیدے میں نا آخرت کا سفر ایک بہت ہی خاص پل پر آ کر ختم ہوتا ہے جو فیصلے اور نجات کے درمیان ایک حد ہے۔ اسے کہتے ہیں پل صراط۔ تو آئیے آج اس پر اسرار راستے کے بارے میں جانتے ہیں۔ جنت کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہر روح کو ایک آخری اور فیصلہ کن آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ بھائی وہ آزمائش آخر ہے کیا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا پل صراط کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اس پل کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے نا ہمیں پہلے اس منظرنامے کو سمجھنا ہوگا جس میں یہ موجود ہے، یعنی فیصلے کا وہ عظیم دن۔ اسے کہتے ہیں یوم الدین، یعنی فیصلے کا دن۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ وہ لمحہ ہے جب تمام انسانیت کو ان کے اعمال کا حساب دینے کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہر ایک نیکی اور ہر ایک گناہ کو تولا جائے گا۔ تو جب یہ سارا حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد ہر روح کے سامنے ایک آخری رکاوٹ آتی ہے، اور یہی ہے پل صراط، ایک ایسا امتحان جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ چلیں اب ذرا خود اس پل کی بات کرتے ہیں۔ روایات میں جو اس کی تصویر کشی کی گئی ہے نا، وہ سچ میں بے وقت خوف اور حیرت پیدا کر دیتی ہے۔ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ پل سیدھا جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، مطلب یہ دو حقیقتوں کو جوڑتا ہے، ایک طرف حساب کتاب کا میدان، دوسری طرف جنت کے باغات، اور اس کے ٹھیک نیچے بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس کی ساخت کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے نا، وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پل بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز، اور یہ صرف کوئی شاعری نہیں ہے، یہ اصل میں اس سفر کی ناقابل تصور مشکل کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن خطرات یہیں ختم نہیں ہوتے۔ اس پر سفر کرنے والے کو شدید تاریکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سطح اتنی پھسلنے والی ہے کہ قدم جمانا مشکل، اور تو اور ہر طرف تیز کانٹے لگے ہیں جو گرنے والوں کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے خطرناک پل کو کوئی پار کیسے کرے گا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب کسی کی طاقت یا مہارت میں نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اعمال میں چھپا ہوا ہے۔ اصول بڑا سیدھا سا ہے۔ اس پل کو پار کرنے کی جو رفتار ہوگی اور جو آسانی ہوگی، وہ پوری کی پوری دنیا میں کیے گئے اعمال پر منحصر ہے۔ یہ کوئی جسمانی طاقت کا امتحان نہیں، بلکہ کسی کی پوری زندگی کا، کہہ لیں کہ ایک اخلاقی اور روحانی خلاصہ ہے۔ جیسا کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال سے طے ہوگی۔ کچھ لوگ تو بالکل بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح، جبکہ جن پر گناہوں کا بوجھ ہوگا وہ رینگتے اور ٹھوکریں کھاتے ہوئے اپنا راستہ طے کریں گے۔ اچھا، اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں راستہ نظر کیسے آئے گا؟ وہاں روشنی کا کوئی باہر سے انتظام نہیں ہوگا۔ روشنی انسان کے اپنے نیک اعمال سے ہی پیدا ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا پکا ہوگا نا، اس کا راستہ بھی اتنا ہی روشن ہوگا۔ تو راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی منزلیں دو ہیں۔ ہر مسافر کا انجام یا تو کامیابی ہوگا یا پھر ناکامی۔ چلیں ان دو نتیجوں پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ہر قدم فیصلہ کن ہے۔ جو لوگ کامیابی سے گزر گئے وہ سیدھا جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، لیکن جو ٹھوکر کھا گئے یا کانٹوں میں پھنس گئے ان کا مقدر نیچے دہکتی ہوئی آگ ہی بنے گی۔ یعنی انجام صرف دو ہی ہیں، کامیابی یا ناکامی، جنت یا جہنم۔ اس پل پر کوئی بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں۔ لیکن پل صراط کا یہ جو پورا تصور ہے نا، یہ صرف ایک جسمانی آزمائش نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت گہرے علامتی معنی بھی چھپے ہیں جو ہماری دنیاوی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہ پل ہماری اپنی زندگی کے اخلاقی سفر کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ اس کی ہر ایک تفصیل، چاہے وہ اس کی تنگی ہو، تاریخی ہو یا خطرات، ہمیں ایک گہرا سبق سکھاتی ہے۔ چلیں ذرا اس کی علامتی تشریحات پر غور کرتے ہیں۔ پل کی تنگی ہمیں بتاتی ہے کہ نیکی کا راستہ بھی تنگ اور مشکل ہوتا ہے۔ ہر عمل کا ایک ابدی نتیجہ، یہ ہمیں جواب دہی کا احساس دلاتا ہے، اور تاریکی میں روشنی کی ضرورت یہ ہدایت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ پل ہماری پوری زندگی کا ہی استعارہ ہے۔ ایک قول ہے جو اس پورے تصور کا نچوڑ بیان کر دیتا ہے۔ اس دنیا کا سیدھا راستہ ہی آخرت کا صراط ہے۔ مطلب بالکل صاف ہے، ہماری دنیاوی زندگی کی جو اخلاقی راہ ہے نا، وہی طے کرے گی کہ آخرت میں پل صراط پر ہمارا سفر کیسا ہوگا۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا اصل پل صراط وہی راستہ نہیں جس پر ہم سب ہر روز چلتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے ہر قدم کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔